अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं भी, लेकिन जब हम जायजा लेते हैं कि दीन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं तो हमें चंद नजर आते हैं और मैक्सिमम तादाद उन लोगों की नजर आती है जो दीन को फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको असल मौजू की तरफ आता हूं और ये बताना चाहूंगा कि दीन को फॉलो न करने की वजह क्या है, ताकि रीजन आप समझ सकें क्यों आदमी दीन को फॉलो नहीं करता। जानता है, इसीलिए जब फॉर्म फिलअप करता है कहीं दुनिया के अंदर किसी चीज के सिलसिले में और वहां पूछा जाता है रिलीजन, तो लिखता है इस्लाम। ये लिखने के बावजूद फॉलो क्यों नहीं करता? खुद को मुसलमान कहने के बावजूद इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं करता? इस्लाम की प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? क्या उसका रीजन है? मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और यही आज का मेरा मौजू है, ताकि आप महसूस कर सकें कि दीन को फॉलो न करने की वजह सबसे बड़ी क्या होती है। पहली चीज, दीन को फॉलो न करने का पहला रीजन होता है, पहला रीजन है तकब्बुर, प्राउड। अब ये प्राउड क्यों फील होता है? गौर से सुनिएगा, बड़ी तहकीक के साथ इंशाअल्लाह जो मैंने मुताला अपने तबार से किया है उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करा। तकब्बुर, आप मस्जिद में ज्यादातर देखेंगे तो गरीब आपको नजर आएगा। अमीर तो 2 रकात के लिए मुसल्ला कांधे पर जुम्मा को लटका करके आ जाता है, 2 रकात पढ़ा और भागा। और वो दीनदार को भी देखता है तो हिकारत की नजर से देखता है। आखिर वो दीन की तरफ क्यों नहीं आता? वो दीन के कानून को क्यों फॉलो नहीं करता? तो उसके अंदर एक चीज होती है, मेरे पास किस चीज की कमी है? जिसके पास कुछ न हो वो दीन को फॉलो करे, मेरे पास तो सब कुछ है। मस्जिद में वो जाए, आसमानों पर वो जाए, ये सब वो करे जिसके पास कुछ न हो, मेरे पास वो सब। प्राउड। अब प्राउड का अंजाम क्या है उसे समझें। एक है प्राउड और एक है गिल्टी। कहीं दीन को फॉलो करने के अंदर आदमी गिल्टी फील करता है, अरे यार दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचता है। अरे यार मुझे बैकवर्ड समझिए, एक माइंड सेट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि दीन को फॉलो करने वाला इंसान बैकवर्ड और दीन की धज्जियां उड़ाने वाला इंसान अपर क्लास का और मॉडर्न समझा जाता है। उसको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। जिस कौम का मिजाज दीन के सिलसिले में यह बन जाए कि मैं अगर दीन की प्रैक्टिस करूंगा तो पता नहीं लोग मुझे क्या समझेंगे, और उसकी वजह से वो दीन को फॉलो नहीं करता बल्कि दीन को फॉलो करने के अंदर शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो दीन की दावत दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा? एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आपको पानी पीना है। आपके जहन के अंदर बात आती है कि बैठकर 3 सांस में पानी पीना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन बिलियनर मिलियनर बिजनेसमैन सब मौजूद हैं। आपके हाथ में ग्लास आया, आपने उन बिलियनर को देखा कि वो खड़े होकर पी रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार मैं बैठकर पीऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? आपने लोगों का ख्याल किया, न मदीने के ताजदार का ख्याल किया, ना अल्लाह का ख्याल। और ये जो अंदर से एहसास शर्मिंदगी जो पैदा हुआ, ये दीन के खत्म होने की अलामत है। जो कौम आज दीन पर अमल करने में शर्मिंदगी और गिल्टी फील करे, उसकी जिंदगी में दीन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। और कब्र के अंदर दीन के बारे में पूछा जाएगा और किसी चीज के बारे में नहीं, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, हुजूर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली चीज कि इंसान दीन पर अमल करता नहीं है, उसकी एक वजह प्राउड, घमंड। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान मुकद्दस के अंदर तकब्बुर करने वाले के सिलसिले में अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं 1-2 आयतें आपके सामने पेश करता हूं। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे दिल पर, यानी अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देता है। किसके दिल पर? जो तकब्बुर करता है। अब दिल पर मोहर लगाने से होता क्या है? होता यह कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, न अच्छाई दिखाई देती है, न भलाई दिखाई देती है, कोई चीज भी नहीं। वो दिल का अंधा हो जाता है, और जब दिल का वो अंधा हो जाता है
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے، اور یقیناً میں جو بات عرض کروں گا اس کی وجہ سے آپ اتفاق کریں گے بھی، کہ میکسیمم نیند کی گولی اس کو لینی پڑتی ہے جو دین کی زیادہ دھجیاں اڑاتا ہے۔ بہت کم علماء، بہت کم دیندار ایسے ملیں گے جن کو رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولی لینے کی ضرورت ہو۔ زیادہ تر وہ لوگ نیند کی گولی لیتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جو پراؤڈ ہے نا، میں کیوں دین پر عمل کروں؟ ارے ملا مولویوں کی باتوں میں کہاں آتے ہو یار، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ یہ جو ایک پراؤڈ ہے، اس لیے کہ کوئی ملا مولوی کوئی ایسی بات نہیں بتاتا جو اپنے گھر کی ہو، آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن ہم دین کو ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، ہماری زندگی سے دین کا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دین سے تعلق کو کمزور ہونے کی، دین سے تعلق کے کمزور ہونے کی پہلی وجہ ہے تکبر، پراؤڈ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، خود کو کچھ جو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اور تکبر کرنے والا توبہ بھی نہیں کرتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ بدبخت کی ایک علامت حدیث شریف میں بیان کی گئی، توجہ چاہوں گا۔ جو انسان کم نصیب ہے اور بدبخت ہے، اس کی علامت ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، کبھی وہ روتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ دین کی جو دھجیاں اڑاتے ہیں، خوف خدا کی بات کرو تو آنسو نہیں نکلیں گے، جہنم کی بات کرو تو آنسو نہیں نکلیں گے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ جو کچھ ہے ان کے پاس دولت ہے، ہم اسے سب خرید سکتے ہیں، میاں سب نہیں خرید سکتے۔ آپ سکون نہیں خرید سکتے تو سب کیا خرید سکتے؟ سب کیا خرید سکتے؟ اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں، بہت اہم سبق آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص خود کو کچھ سمجھتا ہے بلکہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، یعنی بڑا ہونا یہ میری چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری چادر چھینے گا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بڑا صرف اللہ، صرف اللہ۔ دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے، طاقت آ جائے، بلندی آ جائے، کبھی بڑا نہ سمجھنا، اس لیے کہ دینے والا لینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہیں، ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو پہلی چیز دین سے دوری کرنے کے سلسلے میں جو ہوتی ہے وہ ہے تکبر۔ پراؤڈ کی بنیاد پر آدمی دین کو فالو نہیں کرتا، پراؤڈ کی بنیاد پر۔ معاف کیجیے گا، بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو تھوڑا سا اور آسان سے سمجھا دوں۔ مسجد میں جلدی جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ جاتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے گا، کون جائے مسجد؟ اور تھوڑا سمجھا دوں، کون جائے مولانا کے پاس؟ بلاؤ مولانا کو گھر پہ، جاؤ بولو بلایا ہے، سمجھتے ہو؟ یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ دین کو دل سے نکالنے والی فیلنگ ہے۔ جہاں دین ہو وہاں سرنڈر ہو جاؤ، دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، دین کے سامنے جھک جاؤ، اور دین کے سامنے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھو۔ اگر یہ فکر رہی تو دین سلامت رہے گا اور دین کے ساتھ زندگی گزرتی بھی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری آیتیں ہیں جو تکبر سے متعلق اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، اس کی مذمت میں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا، اللہ کی طرف سے ندا، میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور اپنے کپڑے اوڑھ دیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کسی کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، کبھی چادر اوڑھ کے وہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اذان کا وقت فجر کا ہو رہا ہو نا، تو آدمی کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے، یار یہ کیا مولانا کو ابھی اذان چلی تھی، بانگی صاحب کو یار وہ سب بہت ٹینشن ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام جب پہنچایا جاتا ہے تو آدمی سننا نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ جمعہ کو دیکھیں گے آدمی بالکل خطبے کے ٹائم پر آتا ہے کہ کہیں کوئی اللہ کی بات میرے کان میں نہ پہنچ جائے،
کہیں کان میں آواز نہ پہنچ۔ تو قرآن کہتا ہے، اور ہر دھرمی کی اور بڑا غرور کیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والوں کے اندر خامی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ کے فرمان پر لبیک نہیں کہتے اور اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ تو تکبر ہوئی، اور دوسری سب سے خطرناک وجہ، بس اس کو میں سمجھا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا آنا اور آپ کا آنا سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور انشاءاللہ العظیم آج سے ہم اپنا کریکشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکنڈ سب سے بڑا ریزن، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، جو خواہش پیدا ہوئی اس کے پیچھے بھاگنا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ خواہش تو اللہ ہی نے پیدا کی، تو یہ اللہ کا قانون بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے جو خواہش پیدا کی ہے تو ہر خواہش کے پورا کرنے کے لیے اس نے راستے عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر پیاس، اب پیاس بجھانے کی خواہش اللہ نے پیدا فرمائی، آپ کو پیاس لگے، یہ پیاس اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی، لیکن اب اس پیاس کی خواہش کو بجھانا ہے کہ یہ پیاس جو ہے اس کو ہم کیسے بجھائیں، تو اب یہ نہیں کہ اب آپ جیسے چاہیں بجھا لیں، شراب پی کر بجھا لیں، نہیں، اللہ نے اس کا دستور عطا فرمایا، میرے بندے جب تجھے پیاس لگے تو تیری پیاس بجھانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے پانی رکھا ہے، اب تو پانی کے ذریعے اپنی خواہش پوری کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا اٹریکشن کسی عورت کی طرف ہوتا ہے اور یہ قدرت نے رکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، تو اب اپنی جسمانی خواہش جو تمہارے اندر انگڑائیاں لے رہی ہیں، اس خواہش کو کہیں بھی جا کر تم پوری نہیں کر سکتے کہ چلو اڈے پہ کوٹھے پہ جا کے پورا کر لیں، بیئر بار میں جا کے پوری کر لیں، یا کسی کے ساتھ آوارہ گردی کر کے، نہیں، اللہ نے فرمایا بندے میں نے تیرے اندر خواہش پیدا کی تو میں نے تجھے نکاح کا حکم دے دیا، اپنی خواہش کو نکاح کے ذریعے تو پوری کر لے تاکہ تیری خواہش پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے گھر میں شادی ہو تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کچھ اچھی طریقے سے کچھ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو اپنی سنت فرما دیا کہ تم اس طرح سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ کچھ خوشی منائیں، سرکار نے فرمایا عقیقہ کر کے میری سنت پر عمل کر کے خوشی منا لو۔ کوئی خواہش ایسی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جس کے لیے اللہ نے جائز راستے ہمیں نہ عطا کیے ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہش بھی پوری کرو تو دین کے مطابق پوری کرو، پیاس لگے تو پانی ہی پیو، خواہش انگڑائیاں لے تو بیوی ہی کے پاس جاؤ، ناجائز نہیں کر سکتے کہ کہیں بھی جا کر خواہش پوری کرنی، اسلام میں اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں۔ خواہش کتنی خطرناک چیز ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کے بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔